اپنے دماغ کی سوچوں کو اپنی قیادت کی طرف رکھیے، کان اپنے قیادت کی طرف رکھیے۔ میرے بھائیوں، امیر کی اطاعت اس انداز میں ہونی چاہیے، اگر ہم جا رہے ہیں جانے میں فائدہ ہے، ایک نہیں کروڑ ہاں فائدے ہیں، لیکن قیادت کہے رک جاؤ تو ہم نے قیادت کے حکم کو ماننا ہے، اپنے فائدے کو دیکھنا نہیں ہے۔ قیادت کہے رک جاؤ لیکن جانے میں فائدے ہیں، سامنے فائدہ نظر آ رہا ہے، قیادت کہتی ہے تو رک جاؤ، ہم نے فائدے کو نہیں دیکھنا، قیادت کی بات کو مان کر ہم نے رک جانا ہے۔ آپ کو اپنی قیادت پہ اعتماد ہے؟ کون سی قیادت آپ کی؟ میں تحصیل کی قیادت کی بات کرتا ہوں۔ آپ کی قیادت کے تحصیل کے صدر جناب ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب، ان پر آپ کو اعتماد ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں ہے، ان کی قیادت پہ اعتماد ہے نا؟ سارا دن وہ بیچارے لگے رہے، اور شاید آج میں اس جلسے پہ نہ آ سکتا، میں تو کوہاٹ کے قریب جنڈ میں تھا، 3 بجے میں وہاں تقریر کر رہا تھا، جب یہاں کے کچھ حالات ایسے بنے، اور مجھے پتا ہے، میرے ڈرائیور کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیسے اور کتنی عجلت میں آ گئے، جلدی میں آ گئے، یہ ساری صحابہ کی کرامت ہے۔ ابھی میں نے مولانا صدیق طارق صاحب نے بات کی، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے 2 درختوں کا ذکر کیا ہے، 2 درختوں کا۔ ایک درخت کی نسبت اللہ نے حضرت آدم سے کی ہے، لا تقرب هذه الشجرہ، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، حضرت آدم چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جنت سے نکال دیا، یہ آپ نے اور میں نے دنیا میں آنا تھا، اللہ نے جنت سے نکالا، محمد اور نبی کے صحابہ جن کی تعداد 1400 سال 1400 تھی، وہ درخت کے نیچے آئے، وہ جنت کا درخت ہے، یہ مکے کی دھرتی کا درخت ہے، وہ گیہوں کا درخت تھا اور یہ کیکر کا درخت تھا، وہ تو فائدہ مند تھا، گیہوں کی روٹی پکتی ہے، اور یہ تو کیکر کا ہے، کیکر نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ خوشبو دیتا ہے، یہ تو کانٹے ہی دیتا ہے۔ 1400 صحابہ کو لے کر نبی اس کے نیچے آئے، اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے قریب گئے، جنت سے اللہ نے نکال دیا، اللہ نے نبی کے صحابہ کو درخت کے نیچے آئے تو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ ایک اور درخت مولانا صدیق طارق صاحب آپ کے لیے، دارالعلوم دیوبند کا آپ نے نام سنا ہوا ہے؟ بولو، سنا ہوا نا؟ وہاں دارالحدیث تھا بہت بڑا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کہہ دو رحمت اللہ کی تعالی علیہ، انہوں نے دارالحدیث کے باہر ایک بہت بڑا گلستان تیار کیا، باغیچہ تیار کیا۔ تو آپ کے یہاں لاہور قریب ہے، کوٹ عبد المالک ہے، یہاں باغیچے ہیں نا، تو جہاں باغیچے وہاں ٹالی کے درخت ہوتے ہیں نا، ہاں جی کہتے ہیں جی، وہاں کیکر کے درخت ہوتے ہیں نا، کیوں جی؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں پھول ہوتے ہیں، وہاں گھاس ہوتا ہے، رات کی رانی اور دن کا راجہ ہوتا ہے، گلاب اور گل لالا کے پھول ہوتے ہیں۔ حسین احمد مدنی نے دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے وہ باغیچہ تیار کر کے گل لالا بھی لگا دیا، رات کی رانی لگا دی، دن کا راجہ لگا دیا، کلی کے پھول لگا دیے، گلاب کے پھول لگا دیے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد درمیان میں ایک کیکر کا درخت لگا دیا۔ آپ سبھی جانتے ہو کیکر کا درخت نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ خوشبو دیتا ہے۔ علماء نے کہا اور مریدین نے کہا حضرت جی سارے باغ کا روب آپ نے خراب کر دیا ہے۔ بھلا باغیچے میں کیکر بھی کبھی کسی نے لگایا ہے؟ پھول تو سمجھ آتا ہے، گلاب تو سمجھ آتا ہے، کلی تو سمجھ آتی ہے، رات کی رانی تو سمجھ آتی ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے جواب دیا، کہاں سے لاؤ گے ایسے عاشق رسول؟ فرمانے لگے تمہاری نظر درخت پر ہے، میری نظر حضور کی نسبت پر ہے۔ کس کے ساتھ نسبت ہے؟ حضور کی نسبت کی طرف۔ میں نہیں جانتا یہ کیکر کا درخت پھل
نہیں یہ بغیچے کو اس کی رونق کو تبالا کرتے کہ نہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، جانتا ہوں یہ پھل نہیں دیتا، جانتا ہوں یہ پھول نہیں دیتا، جانتا ہوں یہ خوشبو نہیں دیتا، یہ تو کانٹے کانٹے دیتا ہے۔ حسین احمد نسبت مصطفیٰ کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن کہتا ہے وہ کیکر کا درخت تھا، میں نے مصطفیٰ کی نسبت سے اپنے بغیچے میں کیکر کا درخت لگا دی۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے عاشق رسول؟ کہاں سے لاؤ گے؟ او بھائی ہمارا جو حضور کے صحابہ سے تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ نسبت کی وجہ سے ہے نا۔ کس کی نسبت ہے؟ زور سے اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے، کس کی نسبت ہے؟ حضور کی نسبت سے۔ اور یاد رکھو ایک جملہ، سید البشر کانفرنس میں آنے والوں، تیری اور میری بخشش، تیری اور میری مغفرت یہ اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ نبی کا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، معاویہ ہو، طلحہ زبیر ہو، نبی کے صحابہ کی بخشش اور جنت کی ملکیت کا ملنا یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کی مغفرت اور بخشش اور جنت کے وعدے اعمال کی وجہ سے، تو ہم نے صحابہ کی عزت کا کام کرنا ہے، کرنا ہے زور سے۔ میں نے چوک میں 3 وعدے لیے تھے، یہاں بھی لیتا ہوں۔ پہلا کام ہم نے مدح صحابہ کرنا ہے، دوسرا کام ہم نے دفاع صحابہ، اور تیسرا کام ہم نے دفاع پاکستان کرنا ہے۔ نہیں کرنا؟ زور سے نہیں کرنا؟ مدح صحابہ بھی کرنا ہے، دفاع صحابہ بھی کرنا ہے، دفاع پاکستان بھی۔ ادارے کے لوگ موجود ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پہلے تم سے سنبھالے نہیں جاتے، اب یہ 40 کو پیدل نکل آئے، وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے۔ یہ عبادت نہیں ہے، شرارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرارت ہے۔ تو آپ نے قائد اہل سنت کا پالیسی بیان اسلام آباد میں سن لیا تھا، اور قائد محترم کا یہ پالیسی بیان ہے، ان کو روکو، یہ چوکو چراؤں پہ آنا مشی واق کے نام سے یہ دہشت گردی کا مستقبل میں منصوبہ ہے۔ یاد رکھو یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ عراق نہیں ہے، یہ شام کی طرح نہیں ہے، یہ ملک محمد کے صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ اگر کوئی اور نکلتا ہے ہم بھی نکلیں گے۔ نام کیا ہوگا؟ عنوان کیا ہوگا؟ مدح صحابہ واق نام ہوگا، ہاتھ میں صحابہ کی عزت کا پرچم ہوگا، اور زبان پہ کیا ہوگا؟ صحابہ۔ صحابہ کیا ہوگا؟ زور سے نکلو گے، آؤ گے، ذرا پریکٹس تو کر لینا، پریکٹس کر لے۔ ہاتھ میں پرچم ہوگا، نگاہیں نیچی ہوگی، اور زبان پہ کیا ہوگا؟ ایسے نہیں، زور سے کیا ہوگا؟ زور سے کیا ہوگا؟ اور اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے زبان پہ ہوگا صحابہ 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 صحابہ، کھڑے ہو کے ہاتھوں کو لہرا کے صحابہ 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 صحابہ، ہاتھوں کو لہرا کے صحابہ 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 صحابہ۔ دنیا کو بتا دو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کل بھی صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، آج بھی صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے، مستقبل میں بھی صحابہ کے دامن کو چھوڑیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، زبان پہ کیا ہوگا؟ پریکٹس کر لو۔ زور سے قائد محترم کو بتا دو آپ کے حکم پر جان بھی قربان ہے، کیا زبان پہ ہوگا؟ زور سے تھک گئے ہو؟ ہم نے تو صحابہ کرتے لاہور تک
جانا ہے. زور سے حق نوازی جذبہ پیدا کر کے صحابہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے صحابہ یاد رکھو وہ چاند جو روشن ہوا بتوا کی افق پہ، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد ہے ستارے ہیں صحابہ، گر قرآن محمد ہے سپارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے